میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز زور سے آنی چاہیے، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا میرا پیارا دین۔ کون سا پروگرام شروع ہوا ہے؟ میرا پیارا دین، جس میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور پیارے پیارے سے سیگمنٹس ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سفیان، اور ہلکے بتائیں، محمد سفیان عطاری، اور ہلکے۔ محمد سفیان عطاری، مسکرا رہے ہوں، تیز تو بتائیں، تو مجھے بتانا ہے نا نام تم۔ محمد سفیان، ہاں، محمد سفیان۔ اچھا، یہ ہاتھ یوں باندھ کے بیٹھے، کوئی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ تو نہیں ہے، چلے ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے اور اچھے انداز۔ اچھا، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ مسکرا کے بتائیں۔ مائک ہے آپ کے پاس؟ نہیں، مائک نہیں ہے تو پھر کیسے آواز جائے گی ان کی؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ مائک پہ جائیں بغداد بھائی، آپ کا کام ہے۔ چلے بھائی، ہمارے بغداد بھائی تو ماشاءاللہ فری ہیں کافی۔ جی، اب آتا ہے نام؟ میرا محمد امیس رضا عطاری۔ امیس، اچھا بھائی ماشاءاللہ بڑا یونیک سا نام ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر پہلے یوں بیٹھے ہوئے تھے، کیسے؟ یوں نہیں بیٹھنا، یوں بیٹھنا شرط نہیں ہے۔ یوں بیٹھ سکتے ہیں، یوں بیٹھ سکتے ہیں، یوں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یوں انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اور کیسے بھی بیٹھے ایسے نہیں، ہاں لیکن اچھے انداز سے، بعض اوقات ایسے بیٹھتے وہ دامن ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، یہاں نہیں، اس کے علاوہ بھی ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے نا، ذرا ڈیسنٹ انداز سے اور اچھے انداز سے، مسکرا کے، غصے میں نہیں۔ شروع میں آپ مجھے لگ رہے تھے جیسے غصے میں، کوئی تھوڑی گرمی ضرور ہو گئی ہے، لیکن وہ گرمی ہمارے مزاج پر نہیں آنی چاہیے۔ تو امیس ہیں اور محمد سفیان، محمد سفیان، سفیان، تو میں کان ادھر فٹ کرا دیتا ہوں۔ محمد سفیان، تو ابھی ایسے سیگمنٹس ہونے اچھے اچھے سے، کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے بغداد بھائی؟ اب یہاں پہ مائک نہیں، اب یہاں پہ مائک نہیں ہے، یہ تو مائک ادھر سے لے جائیں آپ۔ چلے بھائی، ہوتا ہے کبھی کبھی مائک کا بھی جو ہے نا تھوڑا بہت۔ جی بغداد بھائی جلدی سے بتائیں، آپ نام بتا دیں جب تک اپنا۔ رضان عطاری۔ چلے بھائی، جی بغداد بھائی کیا کیا ہونے والا ہے ابھی جلدی جلدی بتائیں، اور پھر دوسرے کی فضیلت سنیے ہم نے۔ جی، سب سے پہلا ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، دوسرا ہوتا ہے ایک پیاری حدیث یاد کریں گے، پھر کلام سنیں گے، پھر جو سیگمنٹ صفی اللہ بھائی لائے ہوں گے وہ ہم سنیں گے۔ دین کی پیاری باتیں بھی ہو سکتا ہے، کرامات صحابہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی سیگمنٹ ہو سکتا ہے، اور آخر میں اسلام و سائنس۔ اور کیا ہوا؟ آواز مجھے لب منہ ہلتا ہوا نظر آ رہا پر آواز نہیں آ رہی۔ پہلا ہوتا ہے، ارے اب پہلے سے آخر پہ آ گئے، تیسرے میں آخر میں آتے صاحب ہوتے ہیں، کبھی دین کی پیاری باتیں، کبھی اسلام و سائنس، اور تو کبھی پیارے نبی کی پیاری سنت، اور آخر میں آپ کا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری۔ اچھا، یعنی کہ آواز بیٹھی ہوئی ہے، وہ آواز نہیں آ رہی، خالی لپ سنگ ہو رہا ہے، پیچھے سے وائس غائب ہے۔ چلے بھائی، آخر میں ہوتا ہے اسلامک ہسٹری۔ تو یہ پیارا سا سیگمنٹ ہے، اور آپ سے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے باتیں نہیں ہونی، بلکہ آپ سے بھی اچھی اچھی باتیں کرنی ہے۔ آپ کیسے کریں گے؟ کال کے ذریعے باتیں کریں گے، ابھی درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں، اور پھر سوال بھی ہمارے صفی اللہ بھائی دیں گے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ جی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال؟ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ کسی کو پتا ہے یہاں پہ؟ کسی کو نہیں پتا؟ کیوں بھائی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی،
اچھا تو مدرسے میں پڑھتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا. حفظ کر رہے ہیں نازا پڑھ رہے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں. حفظ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. کون سے پارے تک ہو گیا؟ 24 پارے تک ہو گیا. 24واں ہو گیا. پیچھے سے تو ایک ہی پارا کرتے نا, اس کے بعد تو شروع سے ہی چل رہے ہوں گے. الف لام میم نہیں, پیچھے سے پڑھنا ہے. پورا پیچھے سے چل رہا ہے, یعنی 6 ہی پارے ہوئے اس کا مطلب تقریباً. چلیے. اور امیس آپ کا؟ امیس نام تھا کیا؟ امیس. ٹھیک ہے جی. 23 بارے میں سبق حفظ کر رہے ہیں. مائک ماشاء. مائک میں بولنا تھا, مائک میں بولیں. 23 بارے میں سبق. ہاں آپ جو بھی بولنا ہے کس میں بولنا ہے؟ ہاں مائک میں. یہ بات بھی مائک میں نہیں بولی کہ یہ مائک میں بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے تو آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے, لیکن اب صفی اللہ بھائی بتا دیں گے. بتا دیں, جواب بھی بتا دیں بھائی. قرآن پاک کی آیتوں, تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے. جی آیت الکرسی ہے. یاد تو ہوگی, آیت الکرسی یاد ہوتی ہے بہت سارے بچوں کو, تو آج یہ بھی پتہ چل گیا تمام آیتوں کی سردار ہے. اچھا بعض لوگ اس کو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت بھی سمجھتے ہیں, تو یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آیتوں کی سردار ضرور ہے, لیکن سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے, آیت مدایانہ غالباً اس کا نام ہے, آیت کا نمبر یاد نہیں ہے. وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے. یہ سب سے بڑی نہیں ہے لیکن آیتوں کی سردار ہے. اب ہم نے سوال بھی دے دیا, جواب بھی دے دیا, تو آئیے چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی تو سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. آواز کم ہو گئی. ایک پیاری حدیث. ایک پیاری جی حدیث پاک, جس میں ہم یاد کرتے ہیں, اور جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے اس کو ہم ایک ٹائٹل دیتے ہیں ذہین بچے کا. تو آج دیکھتے ہیں امیس حاصل کرتے ہیں, سفیان حاصل کرتے ہیں, یا بغداد بھائی, یا ہمارے اذان, کون اس کا جو ہے وہ ٹائٹل حاصل کرتا ہے. اور اسکرین پر حدیث پاک دیکھیں گے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین اس کی تصویر لے لیں اور پھر ہمیں اچھا اچھا لکھ کر وہ سینڈ کر سکیں. جی اسکرین پر حدیث پاک دکھائیں. ماشاء اللہ. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الدین یسر, بے شک دین آسان ہے. کیا بات ہے, ان الدین یسر, بے شک دین آسان ہے. اور حدیث پاک بھی ہمارے یاد کرنے کے لیے آسان ہے. ویسے تو ساری حدیثیں بڑی اچھی زبردست, لیکن یہ مختصر الفاظ بھی ہیں, یاد کرنا آسان ہے. یہ دیکھیں بغداد بھائی نے ہاتھ اٹھا دیا, لیکن امیس بھائی نے کہا میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا. کون سب سنا رہے ہیں؟ واہ بھائی واہ. چلے شروع ہو جائیں, ان الدین, لیکن زور سے سنائیں گے, آہستہ سنانے کے نمبر الگ سے کاٹیے گا. ان الدین یسر, بے شک اسلام آسان ہے. دین آسان, دین آسان ہے. یہاں الفاظ دین کے. جی ان الدین یسر, بے شک دین آسان. 12 سے. ان الدین یسر, بے شک دین آسان ہے. ان الدین یسرن, بے شک دین آسان ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الدین یسر, بے شک دین آسان ہے. چلے بھائی, کچھ وائس آتی ہے, کچھ وائس میوٹ ہو جاتی ہے, اب کیا کر سکتے. لیکن کیا کھا لیا بھائی, کچھ کھا لیا؟ پھال سے زیادہ کھٹے کھٹے ہیں, پھال سے کھٹے کھٹے کھا کے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اوپر سے خود ہی ہو گیا. خود ہی ہو گیا, خود ہی خود بیٹھے بٹھائے. چلے جی تو صحیح سنائیے, اب آپ کو آئی ہوگی شاید آواز. یسر, ان الدین یسرن, بے شک دین آسان ہے. جی ان الدین یسر, بے شک دین آسان ہے. کیا بات ہے بھائی, یہاں تو سب کو یاد ہو گئی. اب سب ذہین بچے ہو جائیں گے, کیا کریں. تو بے شک دین آسان ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے, اور یہ اسلام دین آسان ہے. ٹھیک ہے, اب ایک ہوتا ہے آسان اور ایک ہوتا ہے اپنی من مرضی. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ آسان, اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں, تھوڑا مطلب مجھے سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. بعض جو ہے نا, بعض اوقات ہوتا ہے بھائی دین آسان ہے, اس کے مطلب یہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اپنی مرضی سے جو چاہے کر لو. تو یہ مطلب نہیں ہے. دین میں آسانی ہے پر جو ہے وہ منمانی نہیں ہے. اب دین میں جو آسانی ہے وہ دین نے خود بتائی ہے کہ بھئی کیا آسانی ہے. جیسے وضو نہیں کر سکتے, اس کی پرٹیکولر صورتیں ہیں, اس کے اندر پھر ایک اجازت ہوتی ہے. وضو کی جگہ کیا کریں گے؟ ہاں چلو بھئی ایک سوال آ گیا, اس سوال پہ بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں. اگر وضو نہیں کر سکتے, لیکن کس وجہ سے نہیں کر سکتے, یہ پورا ایک جو ہے نا سیکھنے کی بات ہے. اب یہ نہیں کہ بس دل نہیں چاہ رہا وضو نہیں کرنا تو شروع ہو گئے.
چلے بھائی ابھی یہاں پوچھتے کیا کر سکتے ہیں وضو کی جگہ. جی بغداد بھائی. تیمم. جی پکی بات ہے. مائک میں نہیں بولا. تیمم. تیمم. زور سے تیمم. اور زور سے. تیمم. اچھا تیمم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے تیمم میں؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی بغداد شریف. پھر دیکھ لیں انہیں کو ٹائٹل دینا پڑے گا ہمیں. جی چلے بغداد بھائی سے. مائک میں. مائک میں بتانا. پتھر ہوتا ہے. مائک قریب کر لیں. پتہ نہیں اس پتھر کا نام نہیں پتہ مجھے. کو آواز ہی نہیں آ رہی بھائی. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اب آپ سے ہم کیسے پتھر سنیں؟ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اور یہ سب لگا کے اور یہ یوں کر کے تیمم کر لیتے ہیں. اب پتھر ہوتا ہے اس پہ کیا کرتے ہیں؟ تیمم. کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ لگا کے. اچھا ہاتھ لگا کے. ہاں بھائی تیمم. چلے بھائی یہ کافی صحیح بتا رہے کہ اچھا تیمم کس کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ چلے یہ بتا دیں. بس منہ پہ خالی. یہ جی پہ ہوتا ہے اور کس پہ ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ اور منہ پہ ہوتا ہے. اور بھائی تو وضو کی جگہ کرتے ہیں نا. یہ وضو میں کیا کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ بھی دھوتے ہیں, چہرہ بھی دھوتے ہیں, پاؤں بھی دھوتے ہیں, سر پہ مسح بھی کرتے ہیں. تو یہ تیمم میں جی منہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں اور پاؤں تیمم میں دھوتے ہیں, دھوتے نہیں ہیں. مٹی سے کرتے ہیں. منہ پہ, ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ, تینوں پہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں پتا. جی بغداد. کونیوں سمیت تک تیمم کرتے ہیں. کونیوں سمیت تک تیمم کرتے ہیں. اچھا پھر ادھر بھی پاؤں میں جیسے ٹہنوں سمیت تیمم کرتے ہاں. ہیں. اور پھر وہ جیسے کہ یوں دیوار سے ہاتھ لگا کے منہ پہ یوں کر لیتے ہیں. منہ پہ کرتے. اور سر کا مسا نہیں ہوگا؟ مسا چھوڑ دیا آپ نے. تو پھر پاؤں کیوں لیا؟ پاؤں بھی نہیں ہوتے بھائی, صرف ہاتھوں کا ہوتا ہے کونیوں سمیت, اور چہرے کا ہوتا ہے. اس میں پہلے نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. پھر جو چیز مٹی کے زمین کے جنس سے ہو, یعنی پتھر وغیرہ مٹی, اب وہی ہے نا, اس میں ساری تفصیل ہے. اس پہ ہاتھ ماریں گے اور پورے چہرے پر اچھی طریقے سے ہاتھ پھیریں گے, اور پھر ہاتھ مار کے زمین پہ, اور پھر دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت اس پر ہاتھ پھیریں گے. یہ انگلیوں کے درمیان کی جگہ بھی رہنی نہیں چاہیے. تو پاؤں پہ نہیں ہوتا, سر کا مسا بھی نہیں ہوتا. تو یہ تیمم ہے. یہ جیسے بہت زیادہ کوئی مرض وغیرہ ہوتا ہے, ایسی پرابلم ہوتی ہے, اس صورت میں ہم وضو نہیں کر سکتے. اس کی تفصیل جو ہے وہ نماز کے احکام امیر سنت نے لکھی ہے, وہاں آپ کو مل جائے گی, بارش میں مل جائے گی. تو اس صورت میں ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ تیمم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آسانی دی ہے نا. اب آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تیمم بھی نہیں کر رہا بھائی ایسے ہی, یا نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. بآسانی ہے, ذرا مشکل پیش آئی, کہیں سفر کر رہے تھے, رستے کے اندر ذرا پرابلم آ رہی ہے, تو وہی نماز ہی چھوڑ دی. تو یہ بات پھر غلط ہو جائے گی. تو دین آسان ہے, دین میں آسانی ہے, پر منمانی نہیں. اپنی مرضی سے آسانی پیدا نہیں کرتے, جو شریعت نے بتائی ہے اس کے مطابق کرتے. تو بغداد بھائی نے پھر بھی جواب دیا ہے. تو آج بھی ذہین بچے ہمارے بغداد بھائی بن چکے ہیں ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تو یہ ساری باتیں کیسے سیکھتے ہیں؟ چلے بغداد بھائی سے ایک سوال کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے جواب دے دیتے ہیں. کہاں سے سیکھتے ہیں یہ؟ دعوت اسلامی. پھر اب ہونٹ ہل گیا, آواز مدنی غائب. چینل اور کڈز مدنی چینل. مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل. مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل. مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں گے؟ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں مائک میں. جی اور مدنی مذاکرے سے بہت زبردست اور بہت سارا علم دین حاصل ہوتا ہے. تو بچوں کو کب آتا ہے مدنی مذاکرہ؟ یہی نہیں پتا. جی سیٹرڈے کو رات میں مدنی مذاکرہ آتا ہے. اور مدنی مذاکرہ کون فرماتے ہیں؟ آواز. جی اور یہ مدنی مذاکرہ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, سب کے لیے ہوتا ہے. اور سب کو بہت سارا علم دین حاصل ہوگا, یہ بات ہے. اور اس سے اور بہت ساری باتیں آپ وہاں پر بالکل صحیح سیکھ سکتے ہیں. تو ہم سب کو مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیے. جی صفی اللہ کیا کریں ہم؟ پکچرز کی طرف پڑھیں. پکچرز کی طرف بڑھیں. چلے بھائی پکچرز دیکھتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک. اللہ کا نام لو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیزائننگ کی ہے, پر وہ اتنی ڈیزائننگ ہو گئی کہ وہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. جی اور بڑا زبردست کوئی گھر بنایا ہے نا بھائی. کیا بنایا یہ گھر؟ اور بیٹھ کے کیا کھانا کھا رہے ہیں سب؟ کوئی مدنی منیاں بھی نظر آ رہی ہیں, اور کوئی ابو بھی ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں. تو اس سے پہلے کیا حدیث پاک لکھی ہوئی ہے
کہ سم اللہ، اللہ کا نام لو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. زبردست، کیا بات ہے. اور دیکھیں چہرہ نہیں بنایا انہوں نے. تو ایسے کوئی بھی جاندار کی تصویر اگر بناتے ہیں تو اس میں چہرہ نہیں ہوگا. جی العطفۃ الشدیدۃ العطفۃ الشدید من الشیطان، شدیدۃ سے من چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے. ماہنور باجی ہیں، ماہنور بنت پرویز احمد عطاریہ ملتان شریف سے، ماشاءاللہ. اور پوری بیل بھی بنائی ہے. کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی نیکسٹ. اب یہ لکھا ہے ایاک و قرین السوء، ایاک قرین السوء، برے ساتھی سے برے بچو. واہ کیا بات ہے. مدینے کی یہ بھی ماہنور بنت پرویز احمد عطاریہ ہے ملتان شریف سے. برے ساتھی سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. برے ساتھی مطلب برا دوست نہیں بنانا. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں. یہ ہماری ہیں زینب عطاریہ گجراوالا سے، ماشاءاللہ. انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز سے سٹارز وغیرہ بنا کے خوبصورت سا لکھا ہے. زبردست. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. نور فاطمہ عطاریہ بصیر پور سے. کیا بات ہے، حسب معمول بہت اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر انہوں نے بھیجی ہے. نیکسٹ. اور یہاں کیا لکھا ہے؟ الصمت سید الاخلاق، خاموشی اخلاق کی سردار ہے. سید الاخلاق، سید الاخلاق، خاموشی اخلاق کی سردار ہے. اور لکھنے والی کون ہے؟ کنزہ عطاریہ چکوال سے، ماشاءاللہ. اچھا بھائی ٹھیک ہے. یہ گاؤں ہی بنایا، اپنا گاؤں بنایا یہ چکوال کے گاؤں شاید آگے لکھا ہوا. سائلنٹ شو کر رہے ہیں، سنسان جگہ دکھائیے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو اب صفی اللہ بھائی بتائیں گے. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البر حسن الخلوقی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اور یہ ہیں آمینہ علی بنت علی احمد شیرازی وہاڑی سے. وہاڑی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تھوڑا بڑا لکھتی. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. حافظ محمد احمد رضا شیرازی رضوی وہاڑی، ماشاءاللہ. وہاڑی یعنی علاقہ ہے. یہاں پہ انما میں ایک اور الف آئے گا. چلے بھئی، یہ انما میں ایک اور الف آئے گا. جی. اور خانہ کعبہ کی بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ نے تصویر بنائی ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور اسی انداز سے حدیث پاک لکھ کر ہمیں سینڈ کرتے رہیں. جی کمپلیٹ ہو گئی. جی ماشاءاللہ. جی جن بچوں نے لکھ کر حدیث پاک بھیجی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. اور جنہوں نے نہیں بھیجی ان کو چاہیے کہ بھیجیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر سنیں گے ہم کلام سیگمنٹ. پکچر آف دا ڈے تو رہ گئی بھائی. پکچر آف دا ڈے. پکچر آف دا ڈے. جی پکچر آف دا ڈے کون سی ہے گی؟ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہماری زینب عطاریہ باجی گجراوالا سے، آپ نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی. پکچر آف دا ڈے ہو گئی. آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ عبدالصمد بھائی. زور سے نہیں بتائیں گے. عبدالصمد بھائی. قریب بیٹھے تو کان میں بتا دیں. عبدالصمد بھائی. اور زور سے. عبدالصمد. جی عبدالصمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. بات ہے. مرحبا آج چلیں گے، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ سرکار کے پاس. تو ہم نے کلام توجہ سے سننا ہے، ہو سکے تو مل کر پڑھیں. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے
گے شہ ابرار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس اور آنکھ جب گم بد خضرا کا نظارہ کر لے آنکھ جب گم بد خضرا کا نظارہ کر لے آنکھ جب گم بد خضرا کا نظارہ کر لے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے آنکھ جب گم بد خضرا کا نظارہ کر لے نکل جا اے میرا آپ کی دیوار کے پاس نکل جا اے میرا آپ کی دیوار کے پاس اور قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا ان کی قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا ان کی قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا ان کی قبر میں یوں ہی نکیرو
شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اب چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. کالز بھی لینی ہے تو سیگمنٹ پھر آپ کا چلے پہلے سیگمنٹ لے لیتے پھر کالز لے لیتے. سیگمنٹ ہے آج کون سا ہے سفی اللہ بھائی سیگمنٹ؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی اور اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھا کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، آج ہم جس سنت کے بارے میں سننے جا رہے ہیں وہ سنت ہے ہڈی کو منہ سے چوسنا. ہڈی کو منہ سے چوسنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. کیا کرنا سنت ہے؟ ہڈی کو منہ سے چوسنا. ہڈی کو منہ سے چوسنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. پیارے بچوں، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہڈی پر بوٹی لگی ہوتی ہے، چاول یا سالن لگا ہوتا ہے اور ہم اسے صاف کیے بغیر ایسے ہی دسترخوان پر ڈال دیتے ہیں. یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے. ایسا کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو رزق ضائع کرنے والی بات ہے. اور پیارے بچوں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ہڈی پر لگی ساری بوٹی کو کھایا جائے، اس پر لگے چاول وغیرہ کو بھی کھا لیا جائے اور آخر میں ہڈی کو بھی اچھی طرح چوس لیا جائے، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ایک بہت ہی پیاری سی سنت ہے کہ ہڈی کو آخر میں چوس لیا جائے، سارا کچھ کھا کے. اس کے اوپر بوٹی لگی ہو تو اسے بھی کھا کے، اگر سالن لگا ہو اسے بھی کھا لیا جائے، چاول لگے ہوں اسے بھی کھا لیا جائے اور پھر اسے چوس لیا جائے. یہ سنت مبارکہ ہے. تو اللہ پاک سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی اب کال شامل کرتے. میرا نام امید دعا ہے، میں شاپ جامعہ سے آج کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے آیت الکرسی. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. میرا نام زینب ہے، میں حافظ آباد سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے آیت الکرسی. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام آمینہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے آیت الکرسی. کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. ننھی منی بچیوں کی کالز. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ. محمد رشان رضا منڈی باولدین. ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. آسان ہے. ماشاءاللہ بھائی حدیث پاک بھی سنائی ہے. جی نیکسٹ. میرا نام ابراہیم اتاری ہے. ابراہیم اتاری. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں 3 سال کا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے آیت الکرسی. تمام آیتوں کی دار ہے. کچھ سنانا بھی چاہتا ہوں. پہ مصطفیٰ تو مجھے حج پہ آکے بیٹے کھلوں آنکھ سے کعبہ تیرا. اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کون تھے بھائی یہ؟ محمد ابراہیم. کتنے سال کے تھے؟ 3 سال. واہ بھائی واہ، کیا خوبصورت انداز سے آپ نے کال کی ہے. اب آپ نے روز کال کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی ابراہیم بھائی. چلے بھائی. اور کالز ہیں بس کمپلیٹ ہو گئی؟ جی. چلے بھائی تو ہمارا سیگمنٹ شامل ہوگا ابھی. جی چلے بھائی شامل کرتے ہیں. آخری سیگمنٹ کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ نے چپ رہنا ہے. کون بتائے گا؟ شروع میں نے بتایا تھا.
اسلامک ہسٹری کون سا ہے؟ اسلامک ہسٹری. چلتے ہیں اسلامک ہسٹری کی طرف. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو آج اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں ہم آپ کو انفارمیشن دینے والے ہیں ایک مسجد کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ایک مسجد کے بارے میں. خاص مسجد کے بارے میں، اور ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، آج سیکھیں گے، کل ہو سکتا ہے کہیں پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی ذہنی آزمائش میں آ جائیں آپ لوگ. پروگرام ہے نا، اس میں سوال ہو آپ جواب دے دیں. تو ہمیں انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے اور اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ نہیں دو کانوں کے کام لیں، یہاں سے لیں اور یہاں سے نکالیں، بلکہ دو کانوں سے کام یہ لیں گے یہاں سے بھی لیں اور یہاں سے بھی لیں، اور بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ، وہاں پر سیو کر لیں. آج ایک مسجد کے بارے میں بتائیں گے. وہ مسجد کون سی ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، نماز پڑھنے کا اس میں کتنا ثواب ہے. اور یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میں خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل ہوئے. کیا بات ہے. اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے. یہ مسجد کیسے تعمیر ہوئی، کیا ہوا، آپ کو جب ہم بتاتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے شہر سے کس شہر کی طرف ہجرت کی تھی؟ مکے سے مدینے کی طرف. اچھا، جب مدینے کی طرف ہجرت کی تھی تو مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے تھوڑا سا پہلے جو ہے نا 2-3 کلومیٹر پہلے ایک جگہ ہے، گاؤں ہے، اس کو کہتے ہیں قبا. وہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا تھا. ابتدائی طور پر استقبال کیا گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہرے تھے، پھر اس کے بعد اندر مدینہ شریف میں تشریف لے کر آئے تھے. تو وہاں پر یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی. اور یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تھے، پتہ ہے تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول. کیا تاریخ تھی؟ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے وہ تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول. اور جب آپ مدینے پہنچے، یا یوں کہہ لیجیے مدینے سے تھوڑا پہلے جس جگہ پہنچے، وہ تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول. اور وہاں پر جو ہے کوئی مسجد نہیں تھی. چنانچہ مسجد کی تعمیر کے لیے جس زمین کو سلیکٹ کیا گیا نا، وہ ایک صحابی حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ تھی. وہاں وہ زمین پر جو ہے نا کھجوریں سکھاتے تھے. کھجور کو سکھا کر کیا بناتے پتہ ہے؟ سوکھی ہوئی کھجور کو کیا کہتے ہیں؟ چھوارا کہتے ہیں. چھوارا جو ہوتا ہے نا، وہ سوکھی ہوئی کھجور ہوتی ہے. تو اس جگہ کو مسجد کی تعمیر کے لیے لیا گیا، اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کی تعمیر شروع کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھاری بھاری پتھر اٹھاتے تھے، اتنے وزندار کہ آپ کا جسم مبارک جھک جاتا تھا. اب صحابہ بھی موجود ہیں، وہ تو آقا ہے، وہ فوراً حضور علیہ السلام کے پاس کہ ہمیں دے دیجیے. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پتھر انہیں دیتے تھے، لیکن پھر دوسرا اٹھا لیتے تھے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس مسجد کی تعمیر میں شامل تھے. اور اس طرح یہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی. اس مسجد کا نام کون بتائے گا؟ مسجد قباء. ٹھیک ہے جی، قباء کے مقام پر تھی، اس کا نام بھی مسجد قباء ہے. اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرنا ایک عمرے کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ ایک عمرے کے عمرے کے. عمرہ کرتے ہیں نا، عمرے کا ثواب ہوتا ہے. تو اس مسجد میں نماز ادا کرنا ایک عمرے کے برابر ہے. اللہ پاک ہمیں مسجد قباء کی زیارت عطا فرمائے، وہاں جا کر نماز پڑھنا عطا فرمائے. تو یہ تھا پروگرام میرا پیارا دین. اس کا وقت اختتام کو پہنچا، لیکن اور پیارے پیارے سے پروگرامز آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، ابھی آنے والے ہیں. تو آپ نے وہ پروگرامز بھی دیکھنے ہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.